فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل طالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، صلوات علی محمد عزیزان گرامی مرتبت، یہ آیا سورہ جاثیہ کی 13ویں آیت ہے ظاہراً، جس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں یہ ارشاد ہے کہ اس اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ہر اس چیز کو کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، اس سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جو اللہ کی جانب سے یہ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اور اس میں مسخر کرنے میں اللہ کی اس فعل میں ایک حکمت خدا کی یہ ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، تاکہ وہ قوم کہ جو فکر کرنے والی ہے، سوچنے بچارنے والی ہے، اس قوم کے لیے اس کے اندر نشانی ہو، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے تمام آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اسے مسخر کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شب جس مناسبت سے مجلس ہوتی ہے
اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں جو لفظیں ہیں وہ بہت ہی واضح بھی ہیں، روشن بھی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ روشن اور واضح ہوتی، مفہوم ایک ذہن میں رہتا ہے انسان کے، تو اسی اعتبار سے وہ معنی سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کے استعمال کی حقیقت تک نہیں پہنچتا۔ ظاہر میں بھی بہت ہی زیادہ ظاہر اس کے ذہن پہ رہتا ہے، تو جو چیز روشن رہتی ہے وہی چیز کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی۔ لفظ جو ہے بولتے ہیں، مگر یہ کہ صاف ستھرا اس کا مفہوم ذہن میں نہیں آ پاتا ہے۔ ان میں سے ایک لفظ یہی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، جو بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کو اللہ نے مسخر کر دیا۔ مسخر اگر جو پرانے لوگ ہیں ان کے ذہن میں اس کا مفہوم ہے، جو نئے لوگ ہیں تو ان کے لیے مطیع و فرما بردار ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو مطیع قرار دے دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لکم، تمہارے لیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شے کائنات کی اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اگر مطیع کہیں تب بھی ذرا مسئلہ فکر کے قابل ہو جائے گا، لیکن اگر مطیع نہ کہیں، جو عام طور سے لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، بالکل صاف ہو گیا۔ اصلاً مسخر و تسخیر و اطاعت و اس سب کے معنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بالکل سیدھا ہو گیا کہ ہر چیز اللہ نے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے بنائی، اور یہی ترجمہ کر دیجیے سیدھا سیدھا۔ یہی تو مطلب ہوا کہ ہمارے لیے بنائی، تمہارے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے۔ امت مسلمہ کی کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسی کے لیے بنایا ہے؟ اور آگے بڑھائیے تو کہیں گے بھی تمام بشر کے لیے۔ تو بھائی مخلوق کی حیثیت سے تو جیسے بشر ہے ویسے ہی حیوان بھی ہے، مخلوق تو مخلوق، اور ساری چیز بنانے کا معاملہ جو ہے حیوان بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم بھی ہر چیز استعمال کر لیتے ہیں جس حد تک ہوتا ہے، قوت کے اعتبار سے ہے نا۔ تو انسان کو اگر قوت زیادہ ہے تو وہ کچھ اور زیادہ استعمال کر لے جاتا ہے، اور بعض چیزوں کو وہ نہیں کر پاتا جو ہم کر لیتے ہیں، تو حیوان بھی شریک ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ لکم کیا ان کا دیکھیے، گھمائیے پھرائیے نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، خطاب ہمارے لیے ہوا ہے، مخاطب ہم قرار دیے گئے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تو بشر ہے اس کے اندر، بس کہ سارے انسان جو ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ چیزیں خلق کی ہیں، بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے بنایا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور سارے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اس کی لذتیں اٹھا رہے ہیں، اس سے منافع حاصل کر رہے ہیں، زندگیوں کے چرخے چلا رہے ہیں، حیات کامل کر رہے ہیں، عیش اسی میں کر رہے ہیں، تب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یاد دلا کے کہنا چاہتا ہے کہ پھر جب ہم نے یہ سب کیا ہوا ہے
تو تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ تم کیوں نہیں ہمارے لیے جو ہے جھکتے؟ کیوں ہم کو نہیں یاد کرتے؟ یہ اس کا مطلب ظاہر دکھتا ہے، لیکن اگر خالص اتنی ہی بات تھی اور اتنا ہی سادہ تھا تو اللہ کو کیا عربی نہیں آتی تھی؟ یا اللہ کو یہ سادی بات کہنا نہیں آتی تھی؟ سخرا و خرا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو چاہیے تھا وہ خود سادہ سادہ کہتا کہ خلق لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے جملہ بڑھاتا کہ تم لوگ اس سے انتفاع کرو، وانتفعوا منہا، اور لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیتا کہ اور فائدہ اٹھانے کے بعد ہمیں بھی یاد کر لیا کرو، سادہ سادہ۔ اور چونکہ قرآن ہدایت ہے تو ہدایت میں تو اور سادہ ہونا چاہیے، تاکہ بالکل پہنچ جائے، کوئی یہ نہ کہے مجمع سے اٹھ کے کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، تو کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کی زبان ایسی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا سبھی فائدہ اٹھا لیں۔ ھدی للناس، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہے۔ جب ھدی للناس ہے تو ناس میں طرح طرح کے لوگ ہوں گے، تو وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ اس طرح کیوں نہیں کہتا؟ مگر اس نے سخرا کی لفظ لگائی، اور وہ کہتا اس طرح۔ تو سخرا لانے کے معنی یہ ہیں کہ تسخیر کی گفتگو کر رہا ہے۔ تسخیر غیر از اس کے ہے کہ خلق کیا جائے، اس سے پہلے والی آیت میں بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی غور طلب ہے۔ اور اس طرح کی 2-3 آیتیں ہیں اسی سے ملتی جلتی، یہ ایک ہی آیت نہیں ہے جہاں پر غور کروایا ہے خدا نے۔ وہاں پر بھی کہتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، میرے ہی حکم سے یہ کشتیاں چل رہی ہیں پانی کے اوپر۔ اس میں کیا حکم اس کا کیا ہے؟ وہ تو پانی کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر ہلکی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں، رواں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ حکم کی جب قید لگائی اس نے تو وہ اشارہ اسی طرف کر رہا ہے کہ میں چاہوں تو ڈبو دوں۔ جس کشتی کا تمہیں تصور نہیں تھا، تمہارے ذہنوں میں خیال نہیں آیا تھا، وہ کشتی میں نوح سے بنوا کر کے اور تم کو اس پر بٹھلوا کر کے اور تم کو میں نے نجات کی راہ دکھا کر کے اور اس وقت اپنا امر لگا کر کے ہوا پر اور اس پانی کے اوپر بتایا کہ دیکھو نجات ہم کس طرح کشتی سے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا امر تھا۔ آج بھی خدا اگر چاہے تو یہی کشتی جو کہ ہلکی پھلکی نظر آتی ہے پانی کے اوپر، اتنی زیادہ اس کے اوپر وزن آ جانے کے بعد اور مال و دولت لاد دینے کے بعد، جب وزنی اس کے اندر چیزیں آ جائیں اور وزنیت پیدا ہو جائے تو اللہ ڈبو سکتا ہے اس کو۔ لیکن امر کے معنی یہ ہیں کہ ہوا کو حکم دیے ہوئے ہیں اور پانی کو حکم دیے ہوئے ہیں کہ اپنی سطح پر ہوا کی کارگزاریوں سے اس کو آگے بڑھاتا رہا، تاکہ دنیا یہ سمجھے اور دنیا کے ادراک میں آئے کہ تم جو اصول بنا رہے ہو اور علت ڈھونڈ رہے ہو کہ شاید اس علت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ سطح آپ پر چل رہی ہے، یہ علت ناقص ہے۔ علت حقیقی ہمارا حکم ہے۔ یہ تم جو آگ دیکھ رہے ہو اور اس کی گرمی سے اندازہ کر رہے ہو کہ یہ جلاتا ہے، تو یہ علت حقیقی نہیں ہے۔ علت حقیقی ہماری قدرت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یہی آگ سیکنڈوں میں نہ جلائے، گلے گلزار ہو جائے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی آگ جلا کے ایسا راکھ کر دے
کہ ہستی تمہاری خاک میں مل جائے، تو یہ صرف ہماری قدرت کے مظاہرات ہیں، نہ تمہارے یہ فہم و ادراک میں علت جسے تم سمجھ رہے ہو۔ اصل علت، اصل ریزن، اصل وجہ ہم ہیں۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ تسخیر جو ہم نے کیا ہے، مسخر جو ہم نے کیا ہے، اس میں بھی تمہاری قدرت کچھ نہیں ہے۔ اب آپ آئے ایک کشتی کو لے کر کے اور آپ آئے کہ یہ دیکھیے جناب، ہم جو ہے وہ درخت کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، جانور کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اب ہم تو اوپر بھی جانے لگے ہیں، ہم جو ہے وہ چاند تک سفر کر کے آ گئے اور ہم آسمانوں کی وادیوں کو چھونے والے ہیں۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ ہماری عقلوں نے جو انکشاف کیا ہے اور جو دیا ہے، یہ مترقی ذرا کچھ پڑھے لکھے اپنے کو سمجھنے والے لوگ قرآن کے مفاہیم کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ادراک دیا، شعور دیا، اس سے جو ہم نے استفادہ کیا اور اس استفادہ سے ہم نے بہت سی چیزیں کھوجیں، بنائیں اور اس کے بعد ان کو سامنے لے آئے، پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ترتیب دیا، پھر استعمال کیا، تو آج ہم ہواؤں میں ہیں اور اس سے اوپر جا رہے ہیں، عرش سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے سب چیز ہماری ہی قابو میں آ گئی ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے قابو میں ان سب چیزوں کو رکھا ہے۔ کسی حد تک معنی پہنایا، لیکن لفظ تسخیر کے معنی در حقیقت قابو کے بھی نہیں ہیں اور کسی کو اطاعت کرنے کے بھی نہیں ہیں، بلکہ تسخیر کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اتنا اپنے بس میں کر لینا کہ جب وہ چاہے تبھی وہ حرکت کرے اور جب نہ چاہے تو حرکت نہ کرے۔ تو آیا یہ مفہوم دنیا کے بشریت کے افراد کے پاس پایا جاتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو اتنا اپنے ید قدرت میں رکھتے ہیں کہ جب یہ خواہش کریں وہ چیز عمل میں آ جائے۔ کیا ہے ایسا کائنات میں؟ اگر ہو تب تو یہ لکم کی فہرست میں ہم آئیں، اور اگر ہمارے سب کی قوت اس بات کے سامنے سپر انداختہ ہو جائے، اس بات کے سامنے سر ہم خود جھکا لیں کہ وہ ہمارے اتنا مطیع و فرما بردار نہیں ہیں۔ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لاکھ چاہتے رہیں مگر وہ نہ کرنے پہ اتارو آ جائیں تو یہی ایک جانور ہم کو ستا ڈالے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر تسخیر کے معنی میں جو لکم کا لفظ آیا ہے اس کی فہرست میں ہم نہیں ہیں۔ وہ ہے جس کے اشارے پر ذرہ ذرہ چل رہا ہو، پھر وہی ہو سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چینٹی جو ہے اس کو تو ہم اپنے قابو میں کر نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہ لیں کہ وہیں پر ٹھہر جا تو وہ ٹھہر نہیں سکتی ہے۔ اگر ہم چاہ لیں کہ وہ وہیں پر جہاں ہے وہاں سے ہمارے اقتدار کے مطابق ہاتھوں پہ آ جائے ہمارے، تو وہاں تک آ نہیں سکتی ہے۔ تو پھر تسخیر کے کیا معنی ہیں؟ اب ایک مفہوم دیتا ہوں تسخیر کو سمجھنے کے لیے کہ مسخر، سخر لکم، تمہارے لیے تسخیر کیا، مسخر کیا، مطیع کیا، فرما بردار کیا۔ تو اس کے معنی کہتے ہیں ایسے ہی سمجھیے جیسے آپ کے اعضائے بدن جو ہیں وہ آپ کے ہی مطیع و فرما بردار ہیں۔ جب آپ نے چاہا تو آپ کا ہاتھ اٹھا اور حرکت کیا، جیسے ہی آپ نے چاہا کہ نہ کرے ویسے ہی رک گیا۔ جب آپ نے چاہا تو آپ کی زبان بولی، جیسے ہی آپ نے چاہا کہ زبان نہ بولے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جب آپ نے چاہا آنکھ بند کر لیا، اور جب آپ نے چاہا آنکھ کھول دیا، اور جب آپ نے چاہا گھور کے دیکھ لیا، اور جب آپ نے چاہا ملاطفت سے نظر کر لیا۔
تو یہ سب آپ کی چاہت پر ہے، اور آنکھ بھی ہر قسم کی چاہت پر بیچاری مطیع و فرما بردار ہے کہ نہیں ہے؟ قدم آپ نے چاہا تو چلا، نہیں چاہا تو ٹھہرا، تو یہ بھی آپ کی چاہت پر متوقف ہے، آپ کی چاہت کا پابند ہے، آپ کی چاہت پر اطاعت کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے اطاعت کا نام تسخیر ہے، کہ وہ مسخر ہو گیا۔ آپ نے چاہا تو ہاتھ چلا، اور آپ نے نہ چاہا تو ہاتھ نہیں چلا، اسے تسخیر کہتے ہیں۔ جب اس طرح کائنات تمہارے لیے ہو جائے تو تم سمجھو کہ تم اس آیت کے مصداق ہو، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر مانو کہ کوئی ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں ہے تو پھر اس آیت کا بھیجنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے کسی کا ہونا مصداق میں ضروری ہے۔ ہم بغیر سوچے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، آپ یہ یاد رکھیے، قرآن مجید اور ہمارے کلام میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، علمی اعتبار سے ہمارا کلام خالص خبر ہے۔ خبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ احتمال رکھتا ہے یا سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ اللہ کا کلام اس حالت میں کی خبر ہے مگر انشاء بھی ہے، یعنی جب جب بولا گیا وہ سب سچ ہی ہے، جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ اور سچ کے معنی یہ ہیں کہ خارج میں وہ چیز موجود ہو، جب تک موجود نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو، اس وقت تک وہ سچ ہو نہیں سکتا۔ تو لازم ہے کہ اللہ کا یہ کہا ہوا جملہ جو کہ کہا کہ تم لوگوں کے لیے ہم نے مسخر کیا، تو اب ایسے لوگ ہوں کہ جن کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی خواہش کے مطابق چرخا کر رہا ہو۔ اگر نہ ہوں گے تو کلام الہی جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ تو اب اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہیں تو سچا ہے، اور اگر نہیں ہیں ایسے لوگ تو کلام جھوٹا ہے۔ توجہ کریں آپ، اب مسئلہ اس کا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی صداقت کی بات ہے، سب سے بڑا آپ ہی کے ایمان کی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ کے ایمان کی بات ہے، یا آپ کے ایمان میں کیا ہوگا؟ یہ آیت جھوٹی ہو گئی۔ تو اب آپ یہ مانیے، ایک لفظ میرے ساتھ ہو جائیے کہ اللہ کو بھی اپنی صداقت کو منوانے کے لیے ایسے صادقین کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے اس کا کلام سچا مانا جائے، اور مومن کو بھی ایسے کی حاجت ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا یقین ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی اس کا مصداق ہو، تاکہ اللہ کا کلام سچا ہو اور ہمارا ایمان پکا ہو۔ ورنہ ایمان کس بات پر رکھے ہیں؟ ایمان و یقین اس بات کے اوپر ہے کہ کلام خدا سچا ہے، اور سچا اسی وقت ہوگا جب مطابق واقع ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان و یقین ہمارا ایسا ہے کہ جو مطابق واقع ہو تو وہ بھی محتاج ہے، اور اس کی صداقت بھی محتاج ہے۔ توجہ کریں آپ، اللہ محتاج نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ کلام الہی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، انہی حضرت نے جن کی آج شب شہادت ہے، کہ آگاہ ہو جاؤ، صرف اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کائنات میں ہر شے مخلوق ہے۔ تو اب کلام مخلوق ہو گیا نا، اور مخلوق کی پہچان ہے احتیاج۔ توجہ کریں آپ، لہذا احتیاج ہے اس کو اس کی کہ یہ مصداق ہو، تاکہ اس کی صداقت ثابت ہو۔ تو ابھی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کی صداقت بھی ظاہر نہ ہو پاتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
تو چونکہ قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا ہے اور یہ قیامت تک مسئلہ بنا رہے گا، کچھ اسی زمانے کی بات نہیں ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، ہم دو چھوڑے جا رہے ہیں، جب بھی قرآن میں کوئی شک پیدا ہو تو اہل بیت کی طرف رجوع کر لینا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، ان کی وجہ سے صداقت قرآن جو ہے وہ ثابت، اور ان کی حقیقت قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ اب یہ ان کی حقیقت ہی تو بتا رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا۔ تو مفہوم مسخر اگر آپ تک پہنچ گیا ہے کہ جو میں نے مفہوم بتایا آپ کو کہ آپ کی خواہش کے مطابق، تب آپ کا نفس جو ہے وہ جب چاہتا ہے کہ بولے تو زبان بولتی ہے، اور اگر چاہے کہ نہ بولے تو زبان نہیں بولے گی، اور اگر چاہے ہاتھ اٹھے تو اٹھے گا، اور اگر نفس نہ چاہے تو ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ مطیع ہے، فرما بردار ہے، مسخر ہے، یہ سب چیز مسخر ہیں، نفس کی مسخر ہیں، اب نفس کے مطابق ہیں، نفس کہے گا تو بولے گی، نہیں کہے گا تو نہیں بولے گی۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق نفس سے ہے، اور جب نفس سے تعلق ہو گیا تو ہم کہتے ہیں ہم بول رہے ہیں، بول زبان رہی ہے مگر بولتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، اٹھ ہاتھ رہا ہے مگر کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ تب اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسخر ہو گیا، تو جیسے کائنات ان کے لیے مسخر ہو گئی، ویسے ہی ان کے نفس پر اللہ نے قابو کر کے وہ اپنا مسخر بنا لیا۔ اب کہہ رہا ہے ید اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور ظاہر ہے کہ بنایا کس لیے تھا، لکم کہا ان کے لیے، بظاہر دوسرا دکھ رہا تھا، لیکن دیکھا میں نے دوسرا نہیں ہونے دیا۔ آپ نے تصور کیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا لکم، تمہارے لیے، تو مخاطب اور ہے اور متکلم اور ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے تو میں الگ ہوں اور تم الگ ہو، لیکن باطن نے بتایا، توجہ کریں میری بات پر، باطن نے بتایا کہ یہ دو الگ نہیں ہیں۔ اگر الگ ہوتے تو آپ جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں یہ خود تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ید اللہ کر رہا ہے نا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، جو بھی دنیا میں ہے ید اللہ کر رہا ہے نا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ جتنی تسخیریں ہیں خدا نے یہ بتایا ہے کہ یہ مسخر اس طرح سے کہ جو یہ چاہیں گے کائنات میں، کائنات کا ذرہ ان کا پابند ہوگا اور یہ میرے پابند ہوں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، تو یہ وہ چاہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو ہم نہ چاہیں۔ اب ہم پلٹ دیں کہ وہ چاہ ہی نہیں سکتا جو یہ نہ چاہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے چاہے گا تو نفس ہی چاہے گا، خواہشات کا مرکز تو وہی ہے۔ جب وہ چاہے گا تو گویا وہ چاہ رہا ہے، تو اب بتائیے نفس کا پابند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ توجہ کرو میری بات پر، میں کیا کہہ رہا ہوں، نفس کا پابند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ بات اور ہے کہ نفس خرید لیا، لے لیا، ملکیت میں کر لیا، ارے جو چاہے کر لے، لیکن دیے تو اس کو ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، جب اس کو دیے ہے تو مجھے یہی دکھ رہا ہے خدا کا نفس، جب یہی دکھ رہا ہے تو اب میں اسی کے پاس جاؤں گا، تو راضی ہو جا تو وہ بھی راضی ہو جائے گا، تو ناراض رہے گا تو وہ بھی ناراض رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بس معلوم یہ ہوا کہ ہر شے جو ہے وہ مسخر ہے، لکم سے ہم نہیں مراد ہیں۔ اب چاہے جتنی جلدیں لکھیے آپ، لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا آپ کو کل کی مجلس میں کہ کتابیں ہونا اپنی جگہ پر ہے، دو مرحلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فقط معلومات کے لیے آپ کو دیکھنا ہے تو ہر کتاب دیکھیے، متاثر نہ ہوئیے گا، معلومات لے لیجئے۔ اور اگر تحقیق کے لیے دیکھنا ہے تو اب یہ ساری جلدیں بیکار ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ اب جس نے اپنے اپنے زور لگائے کس سے مراد ہم ہیں، ہماری امت ہے، اور پھر بشر ہیں، اور پھر دیکھیے افضل یہی ہیں، سب دلائل قائم کیے، مگر کہیں مجھے دکھائی نہ دیا کہ کوئی ایک بشر کھڑا ہو کر کے اور یہ کہتا کہ آج کے دن تجھے ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے۔ کوئی ایک ایسا کہتا کہ آج ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، مگر ایک ملا، اس نے کہا ادھر کہاں جا رہے ہو، ادھر چلے جاؤ۔ بس جیسے ہی ایسے کیا وہ ادھر چلا گیا۔ آپ بتائیے کس کا پابند ہے یہ دنیا کا ذرہ؟ جس کے پابند ہے۔ اب سوچو تم، اللہ نے تھوڑی سی تمہیں جو ہے اختیار دے دیا ہے تو اتنا زیادہ غرہ کر رہے ہو۔ ذرہ ذرہ پابند ہے، اور وہ دن آنے والے ہیں جس دن لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ اس دن سب جو ہیں اسلام قبول کیے کھڑے ہوں گے۔ تو پوچھا یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ کون سا دن ہے جس میں سارے لوگ مسلمان ہیں؟ تو بہت مورخین لکھنے چلے کہ رسول اللہ کا زمانہ تھا۔ کہ رسول اللہ کیا زمانہ تھا؟ مکے کے لوگ تو ڈر کے مارے اسلام لے آئے تھے، اس کے بعد اور کون لایا؟ کیا روم والے بھی دوڑ کے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بھی اسلام لا رہے ہیں؟ اور امریکہ والے بھی پہنچ گئے تھے، کیا نہیں تھے؟ کیا اس وقت امریکہ میں لوگ تھے نا، جو بھی تھے جس طرح کے تھے، جیسے بھی آبادی میں رہتے تھے۔ یورپ میں تھے کہ نہیں تھے؟ مصر میں تھے کہ نہیں تھے؟ سب تو نہیں دوڑے رسول اللہ کے پاس۔ صرف مکے والے جتنے تھے وہ صرف اس بات سے کہ اب گر گئے ہیں، اگر ہم نے مقابلہ کیا تو پٹ جائیں گے، تو انہوں نے سر جھکا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے بھی کراہت سے کہا سامنے سے ہٹ جاؤ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بھئی تاریخ نے لکھا، ہم نے ایکشن کیا آپ کے سامنے، صرف تاریخ نے لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے۔ رسول اللہ نے کہا ان کو دور رکھیے گا، یہ ادھر نہ آنے پائیں، نظر نہ کریں، شہر سے نکال دیا گیا۔ کس بات کے اوپر؟ اسی بات پر نا کہ مخالفت اسلام کی تھی، اسی بات پر نا کہ شہدائے اسلام کی جان لے لی تھی انہوں نے۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا یہ قاتل سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، ہم ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب ہم ایک سوال کرتے ہیں، جو سید الشہداء حمزہ کے قاتل کا چہرہ اس دنیا میں نہ دیکھے، کیا وہ حسین کے قاتل کا چہرہ وہاں دیکھے گا؟ بتائیے آپ، کیا وہ قاتل اب اندازہ کیجئے، بتائیے ہم کو ڈھونڈ کے لائیے، کیا وہ اپنے بیٹی کے قاتلوں کی طرف منہ کرے گا؟ چچا کی طرف منہ نہیں کر رہا جو چچا کا قاتل ہے، اور آرڈر دے دیا شہر میں نہ رہنے پائے۔ اب یہ جو گھیر کے واپس لائے، یہ بتائیں کہ یہ کتنا مطیع و فرما بردار تھے رسول اللہ کے۔ رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ ادھر جانے دو، اور یہ گھیر کے لا رہے ہیں ادھر آ جاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب سمجھ میں آیا، یہی پہچان ہے معیار قرآن کا۔ قرآن نے کہا ہے کہ بہت مومن ایسے مخلص ہیں کہ اگر کافرین ہو جاتے ہیں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار تو ان کی طرف نگاہ نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کی طرف رہتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو مومن کہتے ہیں مگر کافرین کو گلے لگائے ہوئے ہیں، مشرکین کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا ہوگا؟ بات یہی ہوگی نا، اگر آپ کا کوئی قاتل ہو اور آپ کے باپ کا کوئی قاتل ہو، آپ کے چچا کا کوئی قاتل ہو، آپ کے نانا کا کوئی قاتل ہو، آپ کے ماموں کا کوئی قاتل ہو، اور آپ اس کی طرف نظر نہ کر رہے ہوں اور اسے کہہ رہے ہوں کہ اسے دور کرنا۔ بھائی قتل بھی دو طرح کا ہے، سمجھتے جائیے، اس لیے کہ دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ممبر کے نیچے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔
تو دو طرح کا قتل ہوتا ہے. قتل کے معنی تو مار دینے کے ہیں، جس کو چاہیے ذبح کر دیجئے، جس کو چاہیے گولی مار دیجئے، وہ مر گیا، قتل ہو گیا، قتل تو متحقق ہو گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ جو ہے بجا ہے، وہ جس کے اوپر حد جاری ہو رہی ہے اور وہ قتل کر کے آیا ہے کسی کو، اور اس کو جو ہے قتل کا حکم دیا گیا ہے، اب آرڈر ہوا ہے، ججمنٹ ہوا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ بھی قتل ہی تو ہے، لیکن اس کو کوئی قتل نہیں کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قاتل تھا. توجہ کریں آپ، یہ قتل نہیں ہے، یہ قاتل تھا، حق بجانب مارے گئے. اور قتل وہ ہے جہاں حق بجانب نہ مارے جائیں. تو دیکھیے قاتل سید الشہداء جو ہے وہ حق بجانب قتل نہیں کیا تھا، اس لیے رسول اللہ نے منہ نہیں دیکھا. اب میری بات کو سمجھیے گا اور پھر اٹھ کے یہاں سے نہ جا کے کہیے گا اس میں تو وہ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے دانا کو قتل کیا، دادا کو قتل کیا، بیٹے کو قتل کیا، پوتے کو بھی قتل کیا، وہ بھی آ رہے ہیں. تو اب یہیں سے معیار سمجھ لیجئے، ایک قاتل کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں اور ایک قاتل کو سینے سے لگائے ہیں، کندھے پہ چڑھائے ہیں، آغوش میں لیے ہیں. تو بتا رہے ہیں اگر اس سے قتل ہو جائے تو وہ حق بجانب نہ ہوگا، اور اگر اس سے قتل ہو جائے تو سراسر حق ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس معلوم یہ ہوا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، جو کچھ بھی ان میں سے ہے وہ سب ہر ذرہ مسخر ہے، ان کی خواہش کا پابند ہے. دیکھیے بھائی آپ لکھتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، اسی لیے آ گئے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ گھبرائے ہوئے رسول اللہ کے جانشین وقت کے پاس آئے. اب دیکھ لیجئے یہ بھی راوی دوڑتے ہوئے آئے، کوفے میں تھے اور حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے اس وقت، ان لوگوں کے چوتھے خلیفہ تھے، اور دوڑتے ہوئے آئے. ان کہا یا علی ہمیں مدینے سے نکلے ہوئے سال کے قریب آ رہا ہے اور بیوی وہاں ہیں، بچے وہاں ہیں، پریشان ہوں میں اپنے بچوں کو دیکھنے میں، بہت شوق ہو رہا ہے کہ جا کے دیکھوں، اب کوفے سے کیسے مدینے جاؤں، اتنا جلدی، اور ادھر دل بھی نہیں چاہتا کہ چھوڑوں آپ کو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد سے ملاقات بھی کر لوں؟ حضرت نے مسکرا کے کہا کہ آنکھ بند کر لے. آنکھ بند کر لیا. کہا آنکھ بند کرنے سے کون سی ملاقات ہو جائے گی، کھولنے سے تو دکھائی بھی دیتا ہے، یہ بند کرنے کا کیا. مولانا نے کہا پہلے بند تو کر. اس نے جیسے ہی آنکھ بند کیا کہ آپ کھول لے، جب کھولا تو دیکھا کہ مدینے میں کھڑا ہے. اب ادھر ادھر دیکھنے لگا، دیکھا بچہ سامنے ہے، بیوی سامنے ہے، لڑکا سے ملا، جو جوان تھا اس سے ملا، جو چھوٹا تھا اس سے ملا، جو جس طرح کی تھی اس سے ملا، اور ملنے کے بعد پھر ساتھ میں سب سے ملاقات کر لی. اب مولا نے ایک مرتبہ پکارا، دیکھ لیا تو گھبرا کے دیکھا، سوچا تھا کہ میں تنہائی آیا ہوں یہاں، بس جیسے ہی گھبرا کے دیکھا مولا نے کہا اب چل واپس. کہا کس طرح جائیں گے حضور، یہ تو مدینہ ہے، کوفہ بہت دور ہے. دیکھیے ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہہ رہا ہے کس طرح جائیں گے حضور، یہ تو مدینہ ہے، کوفہ بہت دور ہے، ہم کیسے آئے تھے تم. توجہ کریں آپ، ایمان جو ہے بڑی کم ترین شے ہے جسے اللہ نے خلق کیا ہے کائنات میں. فرمایا کم ترین شے مخلوق خدا میں ایمان ہے، یقین ہے، جو بڑی مشکل سے عطا ہوتا ہے. مولا نے کہا جیسے آیا تھا ویسے ہی آنکھ بند کر لے. چھت کے اوپر بیٹھا تھا، آنکھ بند کیا اور پھر کہا کھول لے. جیسے ہی کھولا دیکھا کوفے میں ہیں، اور ابھی کچھ فرق نہیں پڑا. توجہ کریں آپ. اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی تعریف میں گرچہ مولوی کے سہارے سے ان کی تعریف میں لکھا کہ چشمے زدن میں گئے اور چلے آئے، لیکن ان کے جانے میں شک ہو رہا ہے کہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
ابھی بہت کچھ باتیں ہیں مگر اتنا تو دیکھتے جائیے. اتنے میں کیا ہوا؟ 1 سیکنڈ کے اندر گیا بھی, ملاقات بھی کیا, اور پھر آیا بھی. تو ہوا کیا؟ یہاں ہوا بھی پابند تھی, یہاں زمین بھی پابند تھی, یہاں مکان بھی پابند ہے, زمان بھی پابند ہے, ہر شے پابند ہے, سب کو روکے ہوئے ہے. میری بات سمجھ لو, کس کے لیے روکے ہے؟ کس کے لیے؟ پہچان لیا نا کس کے لیے. اما جب اس کے لیے روک سکتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا کیا نہیں روک سکتا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس جیسے ہی یہاں کھولی دیکھا کوفے میں ہے, گھبرا کے کہا یا علی یہ کیسے ہوا؟ آپ وہاں بھی لے گئے, یہاں بھی لے آئے, اور یہ دیکھیے ویسے ہی کا ویسے ہی, سب تر و تازہ ہے معاملہ, سب بالکل سیکنڈوں میں ہو گیا. یا علی یہ کیسے ہوا؟ اس کے معنی کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں کہتا کسی کے لیے. یہیں پر اگر روایت ختم ہو جاتی تو فیصلہ آپ اپنے ذہن سے جو چاہے کریں, لیکن آگے یہ لکھا ہے, یہ جیسے ہی یہ کہا یا علی یہ کیسے ہوا, تو مولا نے کہا تجھے یقین نہیں ہے کہ 20 دن کے راستے کو سلیمان کا وزیر جو ہے وہ 1 لمحے میں طے کر رہا ہے, تو تیرا رسول تو سلیمان سے افضل ہے. اگر اس کا وزیر ایسے طے کرا دے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ علی بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں, یا ہم بھی وہی سمجھ رہے ہیں جو علی سمجھ رہے تھے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب ایمان اسے کہتے ہیں, ورنہ تو آپ کو معلوم ہے جو لانے والے ہیں وہ اور ہیں. ایمان اور یقین پیدا کرنے والے. یہ تو کہا نا کہ تم کیسے نبی ہو, اگر تم اسے ٹکڑا کرو میں جان. آپ نے کر دیا. اب بولو کہ اگر ملا دو تو دیکھوں. پہلے شرط اتنی تھی کہ ٹکڑے کرو تو جانوں, تو ہم 2 کر دیا. جب 2 کر دیا کہا بھئی اب, ان کہا ملا دو تو جانیں. ملا دیا کہا اب تو جو بیچارے مومن ہونے والے تھے وہ تو ہو گئے, باقی ایک طرف ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ماں ایسا قریش میں جادوگر دیکھا ہی نہیں. کہا ملاحظہ کیجئے, یہ یقین نہیں آنے والا. جب نہیں آنے والا تب اللہ نے کہا جھنجلا کے ختم اللہ علی قلوبہم. اب ان کے ہم مہر ٹھوکے دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل اس قابل نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ چاند کے ٹکڑے کر کے ملا دینا چاہیے. آپ دوڑ کے وہاں تک گھوم کے آ جائیے, مگر ٹکڑے نہ کر پائے آج تک. اور کر کے ملا کے بتایا کہ میری قوت کیا ہے. اور اب دیکھیے آپ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خود جو ہیں, خود ان کے دل یقین کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس لائق نہیں ہیں. جب ہم اس لائق نہیں ہیں تو یہی ہیں. آپ کو تمہید میں کچھ میں نے بیان کیا ہے, بس وہ اسی کا معنی بیان کیا کہ ہم تو اس لائق نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ذرات ہمارے پابند تو نہیں ہیں, مگر ان کے تو پابند ہیں. دیکھ رہے ہیں, دل یقین کر رہا ہے کہ پابند ہیں, دکھائی دے رہا ہے, مگر یہ لوگ پھر بھی لا یؤمنون, ایمان نہیں لا رہے ہیں. ان کے نفس یقین کر رہے ہیں. ثم ایقنت انفسہم وہم لا یؤمنون. ان کے خود نفس جو ہے یقین پر ہیں کہ ہم سے بلند و بالا ہے, یہ ہم جیسا نہیں ہے, اس کی کائنات کے ذرے اس کے مطیع ہیں, کائنات کے ذرے اس کے جو ہے فرما بردار ہیں. ہمارے تو ایک بھی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں. ذرہ ذرہ مطیع و فرما بردار. ایک نمونہ نہیں ہے, یہ 14 بیان کی اللہ نے. اب آپ دیکھیے کسی چیز کی کثرت پر بہرحال یقین آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ بھائی ایک چیز ہو تو اس کے لیے کہیں بھائی یہ ایک تھی, ہو گئی ہوگی,
اور ایک ایک سے ہزار واقعات، توجہ کریں آپ، اس کے باوجود یقین نہیں پیدا ہو رہا۔ تو اب یہ کیسے دل ہیں؟ یا پتھر ان سے ہار گیا ہے، یا یہ پتھر کے قریب اتنا رہے ہیں کہ پتھر کا اثر آ گیا ہے۔ بھائی دو ہی صورتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیسے دل ہیں، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے آ رہے ہیں۔ ایک نہیں 14 ان میں کا ایک یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ بتائیے کہ یہ زندہ رہے گا کل کی نہیں؟ فرمایا اس کی خبر نہیں ہے، کل یہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اور صاحب میرے اولاد ہوگی کہ نہیں؟ ایک سے زیادہ نہیں ہے، یہ نام ہوگا۔ اور صاحب ہم فلاں چیز خریدنا چاہ رہے تھے، اس میں ہمیں نفع ہوگا نقصان ہوگا؟ کہا نہ تم خرید پاؤ گے نہ بیچ پاؤ گے۔ آپ دیکھیے، یعنی علت تک بتا دی، وجہ تک بتا دی کہ کیوں، کیسے اور کس طرح سے۔ آپ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں، قیامت خیز باتیں ہیں، ایک دو نہیں، یہی بیچارے جن کو 28 اور 29 سال کی عمر تھی ٹوٹل، اس سے زیادہ آگے بڑھنے نہیں دیا۔ 28 اور 29 کہا، روایت میں اختلاف، لہذا 28 کم ترین اور 29 زیادہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اتنی سی عمر کے اندر ہر کرتھنے کیے، ہر جگہ جلوہ دکھایا۔ جیسے ہی چاہا کہ ختم کر دیں، کہا پکڑ کے لے چلو جانوروں کے کٹ گھرے میں ڈال دیا۔ سارے جانور ہر قسم کے ہیں، آپ نے جا کے مصلی بچھا دیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، جانور سب سمٹ کے آ گئے اور چاروں طرف حلقے میں کھڑے ہو گئے اور اپنی بے زبانی سے وہی حمد امام کو دہرانے لگے۔ اب سر نیچے کی وہ دہرا رہے ہیں۔ رات گزر گئی، سویرے سوچا اب تو ختم ہی ہو گئے ہوں گے، ہڈی اور ان کی پسلی بھی نظر نہ آئے گی، چلو ایک جم میں غفیر لے کے گئے کھولنے۔ جیسے ہی کٹ گھرے کے نزدیک پہنچے، دیکھا سارے کے سارے یہ شیر اور چیتے جو ہیں وہ قدم کی طرف ان کے سر جھکائے ہیں اور ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں کچھ۔ اب اس کے بعد جب کھولا تو بادشاہ نے دور سے دیکھ کے کہا جلدی کھول کے نکال لو۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس میں بھی ان کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، کم سے کم ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ حق اسے کہتے ہیں جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو سارے دشمن نے بھی مان لیا کہ انہی کی ساری کائنات مسخر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہوا۔ بچپنا ہے، ابھی بچے ہیں اور بہت کم سن ہیں، کنویں میں گر گئے ہیں اور شور و ہنگامہ ہے اور باپ نماز میں مبتلا ہے۔ اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی، کنویں کے پاس آیا، دیکھا اوپر، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پانی خود نیچے سے اوپر تک لے کے آیا اپنی سطح میں رکھ کر کے۔ توجہ کریں میری بات پر، دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو پانی پر قبضہ رکھتے ہیں، توجہ کریں آپ، لیکن تاریخ قرآن بھی شاہد ہے کہ پانی پر چل تو لیا ہے، توجہ کریں آپ، لیکن سطح سے بالا نہ کر پائے۔ یہاں اتنی قوت و اقتدار ہے کہ اشارہ کرے تو اندر چلا جائے، اشارہ کرے تو اوپر آ جائے۔ بھئی یہیں سے بتانا چاہا کہ فرق نبوت و امامت دیکھو۔ نبوت اسے کہتے ہیں کہ خلقت خدا میں تصرف کر لے جائے، امامت اسے کہتے ہیں جب جس طرح چاہے تصرف کرتا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عظمت یہ ہے اور یہ کرامت ہے جو کہ آپ کو مشہور ہے، معلوم ہے۔ جب عزت گئی ہے تو لوگ دوڑے انہی کے پاس آئے، یا علی کے پاس آئے یا ان کی اولاد کے پاس آئے۔ اب بقیہ مجلس دوسری میں انشاءاللہ اس میں اور زیادہ چنندہ باتیں، وہ خاص محفل ہے، اس لیے لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ دوڑ کے انہی کے پاس آتے تھے، بھاگ کے انہی کے پاس آتے تھے کہ یہی کام کر سکتے ہیں، یہی بتا سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سنتے جائیں آپ، سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ میں اس کی تفسیر بتا رہا ہوں کہ ثم ایقنت انفسہم وہم لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے ہیں مگر یقین ہے۔ یقین کی دلیل کیا ہے؟
دلیل یہ ہے کہ جب تک یقین نہیں ہوتا اس در پر آدمی جاتا نہیں ہے دوڑ کے. یہ بار بار آنا اور یہ کہنا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ختم ہو جاتے، یہ بتا رہا ہے کہ یقین ہے نفس کو مگر ایمان نہیں ہے. وہ قرآن گواہی دے رہا ہے. وہاں پر جنگ حرب ہے ایران میں، ششتر کی جنگ ہو رہی ہے، نہاوند کی، اور وہاں پر عمر ابن مادی کرب ایک تھا بہت بڑا بہادر، وہ وہاں مارا گیا. یہاں خبر آ گئی. اب نہاوند وہاں ایران میں، خود یہ ہے یہاں مدینے میں. یہاں خبر آنے میں کچھ وقت لگا ہوگا، وہاں سے لوگ چلے ہوں گے. تو جب پہنچی تو آپ گھبرائے ہوئے دوڑے ہوئے آئے در پر، یا علی یا علی. مولا بھی گھبرا کے باہر نکلے کہ کیا ہو گیا، ہلاکت میں نہ چلا جائے کہیں. کہا جو کریں آپ. وہ مولا بھی آئے، کہا فرماؤ کیا ہے بھائی، تم بولو کیا ہے. کہا یا علی نہاوند میں فوج بھیجی تھی میں نے، اور عمر ابن مادی کرب جو نامی پہلوان تھا مارا گیا، اور فوج گھیری ہوئی ہے. کیا حالت ہے، اب تو اسلام کو بچائیے آپ، ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا. کس طرح سے فتح نصیب ہو، کس طرح سے اسے ہم پار لگائیں. تو مولا نے کہا ہاں گھری تو ہے، چاروں طرف سے گھر چکی ہے اور اب کوئی چارہ نہیں ہے، مسلمان مارے جائیں گے. کہ پھر کس طرح سے کیا کریں. فرمایا کہ ان کو تم جاؤ دیکھو اور دیکھ کے ان کو اشارے دو جو میں بتاؤں اس کا. کہا ارے میں مدینے میں ہوں، وہ نہاوند میں ہے، میرا جانا میں کیسے جاؤں، اور وہاں میں اگر پہنچا تب تک میں سب چٹ ہو جائیں گے، میرے پہنچنے کا فائدہ کیا ہے. یا علی کوئی ترکیب بتائیے. کہا بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا، امیر تو تم ہو. جب امیر تم ہو تو جب تک جاؤ گے نہیں، کہو گے نہیں، فوج سنے گی نہیں. اب ان کو بتاؤ کہ یہ سب پہاڑ پر چڑھ جائیں. میری بات سنیں بھائی، لفظیں ہیں میں کیا کروں. مولا نے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں تو آج کے دن نجات پا جائیں گے. ایک بات سمجھ میں آ گئی، مولا نے یہاں بھی سکھا دیا کہ اگر اپنے سے چڑھ جاؤ گے تو نجات نہیں پاؤ گے، اور میرے کہنے سے جاؤ گے تو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہا کہ یا علی کیسے کہیں، کہو کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں. اور آگے آ جائیے آپ لوگ، ایک صلوات پڑھیے اور آگے آ جائیے. ختم کر رہا ہوں لیکن آگے آ جائیے، باہر بہت لوگ ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پتہ نہیں آپ کو کس حد تک معلوم ہے، جب یہ چیز پڑھی جاتی ہے تو بہت سے اپنے لوگوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ دیکھیے لولا علی کا یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یہ مسائل شرعیہ میں تھا، اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مسائل تکوینیہ میں. یہ شرعیہ نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ نہیں تھا دوڑے آئے پوچھنے. تو ایک تو جھوٹ یہی ثابت ہوا، جھوٹوں کا کوئی بیس تو ہوتا نہیں بیچاروں کو. سوچا گپ سے فوراً پہنچاؤ، لہذا آ گئے مخالفت کرنے. علی کے محتاج پوری کائنات، اور یہ ہمیشہ رہے ہیں ہر چیز میں اور رہیں گے ہمیشہ ہر چیز میں. صرف علی ہی ایک ذات ایسی ہے کہ جو امام وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا بھی ہے خلیل فراہیدی نے. پوچھا امام کے معنی کیا ہیں؟ فرمایا امام اسے کہتے ہیں کہ جو ہر شے سے کائنات میں مستغنی ہو اور ہر شے اس کی محتاج ہو، اس کا نام ہے امام. ہر شے مستغنی نہ ہو، یہ خود ہر شے سے مستغنی ہو اور ہر شے اس کی محتاج ہو. دوڑ کے جب آئے اور سارے تکلفات بیان کیے، کہا یہ کہنا پڑے گا. کہا کیسے کریں؟ منبر پہ آپ کھڑے ہوئے، کہا ادھر آ. اب کیا معلوم کیا کیا ہے، روایتیں تو مختلف ہیں. نزدیک آیا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا
اور پھیر کے کہا دکھائی دیا؟ کہا ہاں دکھ رہا ہے، پورا لشکر اسلام گھرا ہوا ہے۔ کہا پہاڑی کے بازو میں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا بول ان کو کہ پہاڑی پہ سوار ہو جائیں جا کر کے سب۔ کہا یا علی میں کیسے کہوں، یہاں سے آواز چلی جائے گی کیا؟ اللہ اکبر! ارے اب بھی یقین نہیں آ رہا دیکھنے کے بعد کہ آواز چلی جائے گی کیا؟ کہا پکار ان کو۔ کہا کیسے پکاروں؟ تو لفظ بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کہہ رہے پکار یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، تم لوگ پہاڑیوں کا سہارا لو۔ اب انہوں نے پکارا، نہاوند میں لوگوں نے سنا اور سہارا لیا پہاڑی۔ عالم اسلام کا لشکر فتح یاب ہوا۔ جب فتح یاب ہو کے لوٹا تو اب یہ تصدیق کرتے پھر رہے ہیں میری آواز گئی تھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر! بیان کرنے والا جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، کہتا ہے جب علی کرتے جا رہے تھے تو ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ توجہ کریں آپ، دیکھیے دو دل ہوتے ہیں، ایک دل وہ ہے کہ سنتا جا رہا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایک دل وہ ہے سنتا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس ختم کیا آپ کے سامنے۔ اتنا تو سمجھ میں آیا نا سیر کرانے کے بعد کہ تسخیر کے معنی کیا ہیں۔ اب اہل بیت کو پہچانو کہ کون ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات، ہر شے ان کی مطیع ہے۔ اہل بیت کا در تو وہ ہے کہ انہوں نے ان کی مطیع نہیں ہے تنہا۔ آپ دیکھیے اور لفظوں کو نپاتول سوچ کے پر سمجھ کے رہیے گا، اشاروں میں بات ہوتی رہتی ہے ہمیشہ۔ ان کے لیے تنہا نہیں ہے، ایسوں کے لیے بھی انہوں نے مطیع کر کے دکھا دیا، بتا دیا۔ دیکھیے جو علی خود ہاتھ لگا کے ان سے آواز کرائے تو اس کی آواز وہاں پہنچے، تب سوچو جب خود آواز دے رہا ہوگا امام وقت تو کہاں کہاں ذرات میں جائے گا۔ اب نہ پوچھنا، جب وہ ظاہر ہوں گے تو کہیں گے انا حجت ابن الحسن، تو کرہ ذرہ سنتا رہے گا، جو اس کے والے ہیں نکل پڑیں گے لبیک یا امام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے مولا، یہ لکم ہے، سخر لکم، یعنی تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہے۔ خطاب جو ہے وہ اہل بیت سے ہے، ہم نے تمہارے لیے کائنات کا ذرہ مسخر کر دیا ہے۔ تو اب جب ہم نے تمہارے لیے کر دیا ہے تو اب تم ہمارے لیے ہو جاؤ، ہے نا کہ ہم جیسا تمہارے ساتھ کریں تم ہمارے ساتھ کرو۔ تو ہم نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے، اب اس کے بعد تم ہمارے ہو جاؤ، تو جو ہم چاہ لیں وہی کرنے لگو۔ بھئی یہ ہے اصل مشیت اہل بیت و مشیت الہی۔ اب وہ چاہ رہا ہے اس وقت اس امتحان میں مبتلا ہو جاؤ، لہذا ساری قدرت ہونے کے باوجود اب اس امتحان میں مبتلا ہونا ہے، ہو رہے ہیں۔
ابھی بھی قدرت ہے، یہ پانی نکال سکتے، جو پانی کو اشارہ کرے وہ اس نشیب سے بڑھ کے اوپر آ جائے، کیا ابھی حسین میں قدرت نہیں؟ اور شاید یہ روایات شاہد ہیں اسی لیے کہ جب شب عاشور کسی نے کہا تھا تو آپ نے اپنا قدم مارا تو سطح آپ پھوٹ پڑا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیا حق و اختیار ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے ساری دنیا کے لیے، اس پر یہ قبضہ کیوں؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب انہی کی ملکیت ہے تو ان کی ملکیت پر غیر نے قبضہ کیا، اب اس قبضے کے خلاف گفتگو ہے، یہ حرام ہے، یہ ہماری دولت ہے، تم نے کیوں لیا ہے؟ اور اگر یہی رہا تو آج تم نے یہاں ہاتھ پھیلایا ہے، کل اس ضعیف کی بھی دولت چھین لو گے۔ آپ سمجھ لیجئے اس کے اندر ایک نقطہ عظیم ہے، جو اہل بیت نے کبھی مظاہرہ نہیں کیا، نہیں اپنے زور سے اسے واپس لیا، بلکہ اس طرح کی جنگ کر کے حق دکھانے کے لیے اس کا عظیم نقطہ یہی ہے کہ ضعیف کی اگر دولت لوٹی جائے تو وہ کیا کرے گا، اس کی سیرت پتا دیا جائے کیا ہونی چاہیے۔ حق کا مظاہرہ یہ ہے، اس لیے ہاتھ میں ہتکڑیاں بھی ہیں، گلے میں توق بھی ہے، اسی لیے گلے میں رسی بھی ہے، یہاں پر بھی حکمت ہے، ورنہ جس کے ہاتھوں پر در خیبر ہو اتنا شجاع، اس کے گلے میں رسی کا کیا معنی ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر صرف یہی ہے، بارہا پڑھتا رہا ہوں مجلس میں، کہ مقصود ہدایت ہے۔ بس اہل بیت کے تمام اقتدار و قوت کی منزل معرفت الہی ہے اور اس تک پہنچانا ہے، لہذا ہر طرح سے برداشت، گلے میں رسی ہے تو برداشت، زہر کا پیالہ ہے تو برداشت، ہر طرح سے برداشت ہدایت ہے۔ عزیزو، ان میں سے 14 میں مختلف قسم سے شہید ہوئے، لیکن اکثر زہر دغا سے ہوئے۔ آپ دیکھیے ہر ایک نے انتہائی ظلم جو ہوا ہے وہ حسین عالی مقام پر، انتہائی ظلم اس جوان بچے نے کہ جو 24 سال کا تھا، مولا 28 سال کے آپ اٹھے ہیں، لیکن سید الساجدین 24 سال کے تھے، 23 سال کے تھے، 24 سال کے تھے، 22 سال کے تھے، کہ جن کا سن یہ اختلاف روایات میں، لیکن اس کے بعد یہ عالم تھا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں اور گلے میں توق تھا، ظالم کے تعزیانے تھے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کی کائنات ید قدرت میں ہو انہیں کوئی تعزیانہ بھی لگا سکتا؟ لیکن عزیزان گرامی، مشیت الہی اور دنیا کو درس و تدریس اور حق کی تعلیم، ظلم کے خلاف کیسے اٹھیں اور کیا مجبور کر سکتا ہے، کیا مظلوم کر سکتا ہے، اس کی تعلیم کے لیے برداشت کیا۔ عزیزان گرامی، جن کے جتنے مرتبے ہیں ان سے سوا مشکل ہے، ابھی ایک تابوت برآمد ہوگا، آج آپ تابوت اٹھائیں گے، مگر یہ تابوت کس کا ہے؟ اس جوان کا جو 28 برس کا ہے، جوانی کی عمر ہے یہ 29 برس اور 28 برس، یہ اس کا تابوت ہے۔ عزیزو، یہ تابوت ابھی آئے گا، برآمد ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ شب جو ہے اتنی بڑی شب ہے کہ سارے اماموں کے تعزیہ قبول کرنے والے امام حجت علیہ السلام، جن کے باپ دنیا سے اٹھے، عزیزان گرامی آپ اندازہ کریں یہ شب ان کی شب ہے، 4 برس کا سن ہے، ظلم ہے، بس مگر اتنا کہوں گا آقا، آپ کا باپ دنیا سے اٹھا تو آپ کا سن 4 برس کا تھا، لیکن ایک بچی ہے اس کا باپ بھی اٹھا، اس کا بھی سن 4 برس کا تھا، مگر اے میرے آقا یہ بتائیے آپ کے باپ کے اٹھنے کے بعد کسی نے آپ کو تماچا تو نہیں مارا؟ لیکن آئے سکینہ قید خانے میں ہے تو رو رہی، خیمے سے نکل رہی ہے تو ظالم تماچے مار رہا ہے، تعزیانے مار رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی آپ دیکھیں یہ شب کس کی شب ہے؟ مولا آپ یقیناً پردرد ہے، اے میرے آقا آپ کو تعزیت دینے آیا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ ایک بیوی ایسی بھی ہے
جس کا بھرا گھر انہی ایام میں لوٹا گیا تھا، تب وہ بھی ہے عزادار، آج اس کا 11واں بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کو جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، دو مناسبتیں ہیں، شب شہادت امام حسن عسکری، اور یہ شب وہ ہے جو مدینہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، اہل حرم لٹ کے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لکھا یہ ہے کہ امام عالی مقام نے صبح جمعہ جو آپ کو یہ شہادت نصیب ہوئی ہے، تو اس میں صرف اتنا تھا کہ غلام سے پانی بھی مانگا تھا۔ بس زہر کا چٹکا جب لگتا ہے تو پیاس بھڑکتی ہے، اور پانی مانگا کہ ذرا مجھے پانی دینا۔ کہ ایک غلام تھا جو پانی لے کے قریب آ گیا، بس دل چاہتا ہے کہوں آقا 28 برس کے آپ تھے، لیکن اے میرے آقا 57 برس کا بوڑھا تھا۔ جب ذبح کرنے لگے تو پوچھا کہ کیا تھوڑا پانی مل جائے گا، اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آواز عباس، یہ ظالم ذبح کر رہے ہیں، جزاکم ربکم خیر الجزا، اور میرا سلام کہنا شیعوں کو، اور ان سے کہہ دینا کہ جب پانی پینا مجھے بھی یاد کر لینا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد یہ جوان دنیا سے جب اٹھنے لگا تو بیٹا موجود تھا، بیٹے سے وصیت تو کر دیا 4 ہی برس کا صحیح، لیکن کہوں گا آقا آپ نے باپ کو دیکھ لیا، مگر باپ گیا زہر دغا سے، لیکن تکلیف بہت ہوئی، مگر یہ بتائیے گا سینے پہ تو کوئی سوار نہیں تھا عزیزو، لیکن ایک مظلوم ہے جس کے سینے پہ ظالم ہے، بہن پچھاڑے کھا رہی ہے، اے شبر اتر جا، رسول سینے کو چومتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزان گرامی، آپ تھوڑا پرسا اور دے لیں، لکھا یہ ہے کہ آپ کا غسل ہوا اور کفن پہنایا گیا، غسل و کفن ہو کے نماز جماعت ہوئی، نماز جنازہ، اور لوگ سامنے آئے، ایک ظاہری ہوئی، اتنی ظاہری کہ حاکم وقت نے کیا، اور ایک نماز جنازہ ایسی ہوئی کہ جیسے ہی سامنے گھر کے رکھا گیا، آپ کے چچا جو ہیں وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، ایک مرتبہ ایک پردہ اٹھا، 4 برس کا ایک بچہ نکلا اور ردا پکڑ کے کہا چچا ہٹیے، ہیبت طاری ہو گئی، ہٹ گئے، اور باپ کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد میت اٹھائی اور لے گئے دھمے در تک تاکہ دفن ہو جائے۔ میں اتنا کہوں گا آقا یقیناً 4 برس کا سن ہے آپ کا، لیکن باپ کی میت تو اٹھا لی نا آپ نے، لیکن ہائے وہ جوان جب اسے کڑی پہنا کر کے زنجیروں تو کھینچ رہے تھے تو چہرہ زرد ہوا۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے دیکھا، کہا بیٹا سید الساجدین آپ کی حالت کیسی ہے؟ کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کی میت بے گور و کفن ہو۔ عزیز و عجب منظر ہے، جنازہ دفن ہو گیا، اب کہوں گا مولا آپ کا تابوت تو اٹھ گیا، لیکن ہائے حسین جن کا تابوت نہ اٹھ سکا، اے میرے مولا اگر آپ کے چاہنے والے وہاں نہ ہوتے تو یہ کون اٹھاتا؟ لیکن ایک غریب الوطن اور ہے، ارے 3 دن تک میت پڑی رہی، منکاروں میں کبوتریں پانی لاتی تھی، کٹی لاش میت پر پانی ڈالتی تھی، اور زینب نے دیکھ کے کہا انت اخی، کہ آپ ہی میرے بھائی ہیں۔ ماتم حسین۔ روکے مادر یہ کرتی تھی نوحہ، ہائے مارا حسن عسکری کو، روک مادر یہ کرتی تھی نوحہ، ہائے مارا حسن عسکری او، چل بسا میری گودی کا پالا، ہائے مارا حسن عسکری کو، رو کے مادر یہ کرتی تھی نا،
ہاں رو کے مادر یہ کرتی تھی نوحہ ہائے مارا حسن عسکری کو سال 29واں کیسا آیا میرے بچے کو مجھ سے چھڑایا سال 29واں کیسا آیا میرے بچے کو مجھ سے چھڑایا کر دیا میرے ٹکڑے کلیجا کر دیا میرے ٹکڑے کلیجا ہائے مارا حسن عسکری کو رو کے مادر یہ کرتی تھی نوحہ رو کے مادر یہ کرتی تھی نوحہ ہائے مارا حسن عسکری کو ہو کہاں اے میرے لال آؤ اپنی بیوہ کو آ کر مناؤ ہو کہاں اے میرے لال آؤ اپنی بیوہ کو آ کر مناؤ دیکھو آ کر تڑپتی ہے دکھیا دیکھو آ کر تڑپتی ہے دکھیا ہائے مارا حسن عسکری کو رو کے مادر یہ کرتی تھی رو کے مادر یہ کرتی تھی ہائے مارا حسن عسکری کو چل بسا میری گودی کا پالا چل بسا میری گودی کا پالا ہائے مارا حسن عسکری کو سامرا میں غل ہے بپا ہائے ہائے سامرا میں غل ہے بپا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے عسکری نے کی ہے قضا ہائے زہر دغا سے کیا ظالم نے قتل زہر دغا سے کیا ظالم نے قتل آپ کو بے جرم خطا ہائے ہائے آپ کو بے جرم خطا ہائے ہائے کچھ نہ کیا پاس امام زمان کچھ نہ کیا پاس امام زمان بیت شرف لوٹ لیا آئے ہائے بیت شرف لوٹ لیا آئے ہائے 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 ہائے